بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک قبیلے کا سردار وقت کے سلطان کے پاس آیا اور کہا، سلطان معظم، میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں اور حضور اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو وہ قبیلہ جس پر میرے آباء و اجداد سرداری کرتے آ رہے ہیں وہ قبیلہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا اور اس قبیلے میں میری حیثیت کسی چرواہے سے زیادہ نہیں رہے گی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں اور یہ سرداری مجھے اپنے بابا سے ملی۔ ہمارا قبیلہ بڑا خوشحال ہے، لیکن پچھلے چند ماہ سے ہمارے قبیلے میں ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کون سا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، پچھلے چند ماہ سے ہر دن ہمارے قبیلے کی کنواری لڑکی بے ہوش ہوتی ہے اور جب اس کو شفا خانے کے اندر لایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا؟ متاثر لڑکی کچھ نہیں بتاتی۔ اس نے کہا، سلطان معظم، جب اس لڑکی سے پوچھا جاتا ہے تو اپنے کردار کی قسمیں کھاتی ہیں اور آج تک کوئی بھی مجرم نہیں پکڑا گیا۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، تم چلے جاؤ، اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اگلی شام سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور اس قبیلے کے اندر داخل ہو گئے۔ آدھی رات کے وقت سلطان محترم بھیس بدل کر قبیلے کے آس پاس گھوم رہے تھے کہ اچانک خیمے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ جب سلطان نے اس خیمے میں جھانک کر دیکھا تو وہی قبیلے کا سردار ایک کنواری لڑکی کے ساتھ۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا نام یوم نام قبیلہ تھا۔ وہ قبیلہ اپنے علاقے کا بہت بڑا اور خوبصورت قبیلہ تھا۔ شروع میں اس قبیلے پر منگولوں نے حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور اس قبیلے کو اسی جگہ سے ہجرت کرنی پڑی اور ایک پڑوسی قبیلے کے ہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ پڑوسی قبیلے کے سردار نے چند ماہ تو انہیں اپنے قبیلے کے ساتھ رہنے کی اجازت دی، لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرا تو اس قبیلے کے سردار نے کہا، میں یوم نام قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ صرف ایک ہی شرط پر رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ یوم نام قبیلے کے سارے لوگوں پر حکومت میری ہوگی، ان کے سپاہیوں پر میرا سپہ سالار مقرر کیا جائے گا، اس قبیلے کے لوگ میرے محتاط ہوں گے۔ یہ سن کر یوم نام قبیلے کے سردار نے کہا، ہم مار تو سکتے ہیں لیکن غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم مانتے ہیں ہم پر برا وقت آیا ہے، لیکن اگر تمہارے ارادے ہمارے قبیلے پر قبضہ کرنے کے ہیں تو ہم ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ لہٰذا یوم نام قبیلے کے سردار نے وہاں سے ہجرت کر دی اور وہ اس قبیلے کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے ایک وادی کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ چند سالوں تک یوم نام قبیلے کے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی تجارت تھی، نہ ہی مویشیوں کو چارہ کھلانے کے لیے چراگاہیں تھیں، لیکن اس قبیلے کے سردار نے ہمت نہ ہاری اور ہر مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے قبیلے کو جوڑے رکھا، اور چند ہی سالوں کے اندر یوم نام قبیلہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی قبیلہ جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی وہ آس پاس قبیلوں کا ساتھی بن گیا۔ اب وہ قبیلہ جس کے پاس رہنے کے لیے کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، اب وہ قبیلہ آس پاس کے قبائل کو مدد فراہم کرتا تھا، اور اس قبیلے کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس قبیلے کا سردار تھا جس نے ہر مشکل حالات کا سامنا کیا۔ اس قبیلے کا سردار، اس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم سردار بہت سمجھدار بہادر انسان تھا۔ بہت سی کتابوں میں ملتا ہے کہ مصر کے اندر جتنے قبائل تھے ان قبائل کے سب سے بہادر سرداروں میں ہاشم سردار کا نام آتا تھا، اور آج تک بہت سے قبیلے ہاشم سردار کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور یوم نام قبیلے کا سردار ہاشم اپنے قبیلے کے لیے مزید فتوحات حاصل کر رہا تھا۔ چند ماہ گزرے کہ اس قبیلے کے اندر ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا جس نے اس سردار کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن یوم نام قبیلے کا سردار ہاشم اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اپنے قبیلے کا چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو خیمے کے پاس بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا اور سپاہی اس لڑکی کو اٹھا کر شفا خانے کے اندر لے گئے،
لیکن جیسے ہی حکیم صاحب نے اس کا معائنہ کیا تو حکیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور جب اس بات کی خبر اس نے قبیلے کے سردار کو دی تو قبیلے کا سردار بھی زمین پر گر گیا۔ اور وہ خبر یہ تھی کہ اس حکیم نے بتایا کہ حضور یہ لڑکی کنواری ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی لیکن اس کے پیٹ کے اندر بچہ پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر قبیلے کا سردار بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا قبیلے کے سردار کی ذمہ داری تھی۔ بہرحال قبیلے کے سردار نے یہ معاملہ سنبھال لیا اور 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک گروہ تیار کیا، جن کے ذمہ صرف اس مجرم کو تلاش کرنا تھا اور یہ سارا کام خفیہ طریقے سے کرنا تھا۔ یہ خبر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر صرف اس قبیلے کا حکیم اور اس کے چند وفادار سپاہی جانتے تھے۔ لیکن ابھی تک ہاشم سردار اس مسئلے سے نہیں نکلا تھا کہ چند دنوں کے بعد پھر اسے خبر ملی کہ حضور شفا خانے کے اندر ایک اور لڑکی کو لایا گیا جو کہ ماں بننے والی ہے، اور وہ لڑکی ابھی تک کنواری ہے۔ یہ خبر سن کر ہاشم سردار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم قبیلے کا سردار جب شفا خانے کے اندر پہنچا تو باہر خیمے کے لوگوں کی شور کی آواز زبانوں پہ تھی۔ یہ تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے، اگر ہماری ماؤں بہنیں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں تو پھر ہم اس قبیلے کے اندر کیوں رہ رہے ہیں؟ ہمارے سردار کو چاہیے کہ وہ مجرم کو تلاش کرے اور اس کو نشان عبرت بنائے۔ یہ سن کر یومنام قبیلے کے سردار ہاشم نے لوگوں کو کہا، تمہیں صبر کرنا ہوگا، ہم مجرم کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن ہمیں تھوڑا وقت چاہیے۔ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ اپنے سردار پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ ہاشم سردار خیمے کے اندر گیا اور جا کر اس لڑکی سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے آخر کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ یہ سن کر وہ لڑکی رونے لگی، چیخنے لگی اور قسمیں کھانے لگی اور کہا، سردار ہمیں کچھ معلوم نہیں، مجھے تو کسی نامحرم نے آج تک نہیں چھوا، اور میرے کردار کے بارے میں پورا قبیلہ گواہی دے سکتا ہے۔ یہ بات وہ سردار بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ لڑکی بد کردار نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے لڑکی کے کہا، تمہیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے تمہیں کسی سے ملی ہو یا کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہو۔ اس نے کہا، نہیں حضور، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ یہ سن کر ہاشم سردار بہت پریشان ہو گیا اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ اصل مسئلہ کوئی اور ہے۔ اس نے مجرم کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور ابھی مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش جاری تھی کہ ایک ہی دن کے اندر اس قبیلے کی 5 خوبصورت لڑکیاں بے ہوش ہو گئیں، اور جب ان کو خیمے کے اندر لایا گیا تو جب حکیم صاحب نے ان کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ 5 کی 5 ماں بننے والی ہیں۔ اب قبیلے کے اندر تقریباً 7 نوجوان کنواری لڑکیاں ماں بننے والی تھیں۔ یہ سن کر ہاشم قبیلے کے ہاشم سردار نے ٹانگیں کانپنے لگیں اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے جسم پر پسینہ ہی پسینہ تھا۔ اسے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کا خطرہ پڑ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس بات کی خبر قبیلے کے لوگوں کو لگ گئی کہ مزید 5 لڑکیاں ماں بننے والی ہیں جو کہ ابھی تک کنواری ہیں تو میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ قبیلے کے اندر کوئی غدار موجود ہے جو مجھے گرانا چاہتا ہے، لیکن اسے وہ غدار بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے۔ وقت گزرتا رہا، حالانکہ 1 مہینہ گزر گیا اور وہ سردار مجرم کو تلاش نہ کر سکا۔ اس نے قبیلے کا چپا چپا چھان مارا، سارا دن ساری رات سپاہی پہرا دیتے لیکن پھر بھی مجرم کو تلاش نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ ہر دن قبیلے کے اندر کوئی نہ کوئی لڑکی بے ہوش پڑی ہوتی، اور جب شفا خانے کے اندر اس کو لایا جاتا تو پتہ چلتا کہ وہ لڑکی تو ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر قبیلے کا سردار مزید پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن قبیلے کا سردار پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا۔ اس کے ساتھ سپاہی نہیں تھا، بس اس کے میان میں تلوار تھی اور ایک گھوڑے پر وہ سوار تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر گھوڑا سب جگہ پر گھاس کھا رہا تھا، جبکہ قبیلے کا سردار میان سے تلوار نکالے بے چینی کے عالم میں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا کہ آخر میں مجرم کو کیسے تلاش کروں۔ حتیٰ کہ اس نے شہر کے حکیم کو اپنے پاس دعوت دی اور اسے کہا کہ قاضی صاحب، میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ قاضی نے تحقیقات کرانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ اب ہاشم سردار نے قاضی کو کہا، اگر آپ مجرم کو تلاش نہیں کر سکتے
تو مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں جس پر عمل کر کے میں اپنے قبیلے کو بچا سکوں۔ یہ سن کر قاضی سوچنے میں مصروف ہو گیا اور اس نے کہا، تو مجھے کل صبح تک وقت دو۔ ہاشم سردار نے اس وقت دیا۔ اب قاضی اگلی صبح جب ہاشم سردار کے خیمے کے اندر آیا تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی خاموشی کے لمحات تھے اور خوشی کے بھی ساتھ موجود تھے۔ یہ دیکھ کر ہاشم بہت خوش ہو گیا اور کہا، ضرور قاضی صاحب کو کوئی نہ کوئی سراغ مل گیا ہوگا۔ تو قاضی نے کہا، نہیں، مجھے کوئی سراغ نہیں ملا، ہاں لیکن میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے قبیلے کے اندر موجود غدار پکڑا جائے۔ تو ہاشم سردار نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو اس نے کہا، اے سردار، سرائے کے اندر وقت کے سلطان کا قافلہ گزرنے والا ہے اور میری خبر کے مطابق سلطان معظم سرائے کے اندر ایک رات کے لیے ٹھہریں گے اور اگلی صبح اس قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ اگر تم نے اس ایک رات کے اندر سلطان سے ملاقات کر لو تو ہو سکتا ہے کہ سلطان تمہاری مدد کر سکیں۔ یہ سن کر قبیلے کا سردار بڑا خوش ہو گیا اور کہا، یہ منصوبہ پہلے میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ سلطان کا وزیر میرا بہت قریبی دوست ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ وزیر بھی سلطان کے ساتھ ہوگا، اور میں ابھی اور اسی وقت ایک قاصد اس وزیر کی طرف بھیجتا ہوں اور اسے سلطان سے ملنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا، پھر اس کام میں دیری کیوں؟ ہاشم سردار نے اسی وقت ایک خط لکھا اور سپاہی کے ہاتھ بھجوا دیا۔ جب وہ قاصد پیغام لے کر وزیر کے پاس پہنچا تو جب وزیر کو خبر ملی تو اس نے فوراً سلطان سے بات کی اور کہا، حضور، میرا ایک قریبی دوست ہے جو کہ یومنام قبیلے کا سردار ہے۔ اس کے آباء و اجداد کافروں کے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں اور اس قبیلے پر حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ وہ قبیلہ بہت ساری مشکلات میں گھرنے کے باوجود آج بھی اپنے مقام پر موجود ہے اور بہت سارے لوگوں کا سہارا بنا ہوا ہے۔ یہ سن کر وقت کے سلطان نے کہا، تمہیں اجازت ہے، کل تم اسے میرے پاس لے آنا۔ اگلے دن سلطان کا وزیر ہاشم سردار کو لے کر سلطان کے پاس پہنچا۔ سلطان کے سامنے حاضر ہوتے ہی ہاشم سردار نے کہا، سلطان معظم، میری مدد کرے ورنہ میرے آباء و اجداد کا قبیلہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ سن کر وقت کے سلطان نے کہا، بتاؤ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں یومنام قبیلے کا سردار ہوں اور میرے قبیلے کے اندر ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جس پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ اگر سلطان معظم آپ نے میری مدد نہ کی تو میرا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا، میں اس غدار کو کبھی نہیں پکڑ پاؤں گا۔ سلطان نے کہا، کون سا غدار، کون سا مسئلہ، آخر وجہ بتاؤ۔ تو یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم، پچھلے چند ماہ سے میرے قبیلے کے اندر ہر اے دن کوئی نہ کوئی لڑکی بے ہوش ہوتی ہے اور جب اس کو شفا خانے کے اندر لایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ سلطان معظم، میں نے اس مجرم کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی لیکن میں ناکام رہا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آخر تم ان لڑکیوں سے دریافت کیوں نہیں کرتے جو یہ کام کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جس لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، ہمیں آج تک کسی نامحرم نے نہیں چھوا، یہ کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آخر کوئی تو تمہارے قبیلے کے اندر غدار موجود ہے جو تمہیں ناکام کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا تو ایک دن قبیلے کے لوگ تم سے باغی ہو جائیں گے اور تمہیں اپنے عہدے سے دستبردار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اسی طرح وہ تمہارے قبیلے پر حملہ کر دے گا اور وہ قبیلے پر سرداری کرے گا، لیکن وہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے مقصد پہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سردار نے کہا، حضور، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن آخر ہم اس غدار کو کیسے تلاش کریں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تمہارے سپاہی ابھی اس مجرم کو پکڑنے میں ناکام رہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے سپاہیوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ اس کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، تم چلے جاؤ، کل صبح ہی تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہوگا۔ یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم، آپ یہ کیسے کریں گے؟ سلطان نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل صبح تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہوگا۔ یہ سن کر قبیلے کا سردار چلا گیا۔ اگلی صبح قبیلے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کے خیمے کے سامنے ایک آدمی رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور جب اس قبیلے کا سردار اپنے خیمے سے نکل کر اس نے دیکھا تو وہ اسی کے فوج کا سپاہ سالار تھا۔ وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی نے اس کے سپاہ سالار کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، یہ کس نے کیا؟ تو وہ اسی وقت اس سپاہ سالار کے ساتھ کھڑے ہوئے اس نوجوان آدمی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا
تو یہ دیکھ کر سردار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تو سلطان نے کہا، اصل میں یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ جب میں نے تم سے سوال کیا کہ تمہارے سپاہی آخر اس مجرم کو تلاش کیوں نہیں کر سکے جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور قبیلے کی عزت کو برباد کر کے چلا جاتا ہے، تو تم نے کہا کہ میرے سپاہی نے پوری کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، تو میں اسی وقت ہی سمجھ گیا کہ تمہارے سپاہیوں کے اندر ہی کوئی غدار ہے۔ لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ غداری کرنے والا کوئی بڑا عہدیدار ہوگا، کیونکہ کسی عام سپاہی کا یہ کام نہیں۔ اس لیے میں نے شام کے وقت بھیس بدلا اور تمہارے قبیلے کے اندر خفیہ طریقے سے داخل ہو گیا۔ رات کے اندھیرے کے اندر میں آس پاس کے خیموں کے ارد گرد چلتا پھرتا رہا۔ جیسے آدھی رات کا وقت ہوا، میں نے دیکھا کہ تمہارے سپاہیوں کا سپاہ سالار، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں خیمے کو اکیلا چھوڑ دو، وہ اس کی نگرانی خود کرے گا۔ جب میں نے معلوم کیا تو اس خیمے کے اندر ایک کنواری دوشیزہ سوئی ہوئی تھی۔ مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ غداری یہی تمہارا سپاہ سالار کر رہا ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ بس میں نے انتظار کیا۔ جب سپاہی خیموں سے دور ہو گئے تو تمہاری فوج کا سپاہ سالار خیمے کے دروازے پر ایک پتلے کو کھڑا کر کے خود اندر چلا گیا۔ وہ جیسے اندر داخل ہوا تو میں بھی پیچھے خیمے کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اسی سپاہ سالار نے اپنی جیب سے کچھ دوا نکالی اور لڑکی کو سونگائی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بس اس نے اس کے کپڑے اتارنے ہی والا تھا کہ میں نے پیچھے اس پر حملہ کیا اور وہیں بے ہوش کر دیا۔ اور اب وہی سپاہ سالار تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ یہی وہ غدار ہے جو قبیلے کی نوجوان لڑکیوں کو حملہ کر رہا تھا تاکہ قبیلے کا نظام گڑبڑ ہو جائے، اور وہی سپاہ سالار قبیلے پر حملہ کر کے خود سردار بن جائے۔ یہ سن کر ہاشم سردار بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور سلطان محترم کو کہا، حضور آج اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں مجرم کو کبھی تلاش نہ کر پاتا۔ اور اس کے بعد سلطان نے اسی وقت اس سردار کے خیمے کے سامنے اس سپاہ سالار کا سر قلم کر دیا، اور پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس قبیلے کے اندر جتنی بھی لڑکیاں دوشیزہ حملہ ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا ان کو سلطان کے خزانے سے اچھا مال دولت دیا جائے گا۔ اور اسی بنا پر بہت سارے نوجوان ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یوم نام قبیلہ بڑی تباہی سے وقت کے سلطان کی عقل مندی، بہادری اور دلیری کی وجہ سے بچ گیا۔